والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی بے شمار حمد و ثنا، توصیف، تمجید، تحلیل، تقدیر، مدح، ثنا، ستائش کے بعد لا تعداد درود سید الوجود جان رحمت جان مراد حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جن کو اللہ تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد یہ ماہ سفر ہے. اس میں ہم اپنے گرد و نواح کے عرفاء، فضلاء، کاملین پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کے دامن میں بہت بڑی ہستیاں ماہ سفر سے ان کے وصال کی تواریخ متعلق ہیں. 5 سفر مدینۃ الاولیاء شہر ملتان شریف کے غوث بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی عرس کی تاریخ. جب آپ شیخ شہاب الدین سہروردی بغدادی رضی اللہ عنہ کے حکم سے تبلیغ دین اسلام کے لیے ملتان شریف تشریف لائے، مرشد کے حکم سے، تو ملتان کے اولیاء میں ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا. مقصد یہ تھا کہ ملتان پیر سے پہلے پر ہے، آپ یہاں کیسے رہیں گے؟ تو آپ نے گلاب کا پھول اٹھایا اور دودھ کے پیالے کے رکھ کے پیالہ واپس کر دیا. سر میں جیسے دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا، گلاب اوپر سما گیا، میں بھی ملتان کے قلعہ کوہنے پہ گلاب کے پھول کی طرح چھا جاؤں گا. سلسلہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا ہے، جن کا فیض صوبہ سندھ میں بھی کافی ہے،
اور بغداد عراق تک عراقی بزرگ وہ بھی آپ کے مرید اور یہاں سے فیض پانے والے ہیں. تو وہ 5 سفر کو ان کا 7 سفر کو دیکھیں تو قوس شریف کے غوث زمان خواجہ شاہ محمد سلیمان قوسوی رحمت اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ ہے. اور پھر آستانوں کی زیب و زینت وجیز چہرہ اور مخمور نگاہیں خواجہ نظام الدین قوسوی ان کا بھی وصال 7 سفر کو. پھر 20 سفر پہ نگاہ ڈالیں تو متحدہ ہند کے عظیم پیشوا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ 20 سفر ان کے عرس اور وصال کی تاریخ ہے. 25 سفر پہ نگاہ ڈالے تو آسمان تحقیق کے نیر اعظم اکیلا فرد ہو کے ہر باطل مذہب سے ٹکرانے والے قلم کے زور پہ حق کو ثابت کرنے والے توحید خداوندی کے دل دادا عشق رسول کے دریا میں غوطہ زن صحابہ کی عظمت کے محافظ اہل بیت کی عزت و عظمت کے نگہبان شان ولایت کے پاسبان مجدد دین ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وصال. پھر 26 سفر کو دیکھیں تو سرہند کے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ اور سیال شریف کے خواجہ شمس الدین سیالی جو گولڑ شریف والوں کا بھی مرکز ہے ان کے وصال کی تاریخ. پھر 29 سفر پہ نگاہ ڈالیں تو اسلام آباد کے پہلو راول پنڈی کے پاس وہ علم کا عظیم پہاڑ ولایت کے بادشاہ فتوحات مکیہ کے رہنے شیخ اکبر کے تصوف کے امین و وارث فاتح رفض و خروج و قادیان قبلہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وصال کی تاریخ ہے. یہ برگزیدہ ہستیاں آسمان ولایت کے چمکتے تارے یہ ماہ سفر میں ان کا انتقال ہوا جو ربیع الاول سے متصل ہے. حضور کے میلاد والے مہینے سے متصل حضور کے وصال والے مہینے سے متصل ان حضرات کی تواریخ ہے. ہم ان کے آراس کیوں مناتے ہیں ان کی یادیں کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے قرآن پہ عمل کرتے ہیں. رب فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ میرے بندوں کو میرے دن یاد دلاؤ یوم اللہ مناؤ ایام اللہ مناؤ
یوم رضا کو منائیں، یوم مجدد منائیں، یوم داتا منائیں، مطلب تیرے ایام کیسے منائیں؟ تو ولادت سے تھا، وفات سے تھا، تیرے ایام کون سے؟ فرمائے جو میرے پیارے اولیاء کے ایام ہیں وہی میرے ایام ہیں۔ مولا تیرے پیارے بھی بہت، ان کی زندگی کے دن بھی بہت، فرمائے قرآن غور سے پڑھو، میں اپنے پیارے بندوں کے 3 دن چل رہا ہوں، وسلام علیہ یوم بولے گا، جس دن ان کی ولادت ہوئی میرا سلام، و یوم یموت، جس دن ان کا وصال ہوا میرا سلام، و یوم یبعث حیا، جس دن مزاروں سے اٹھیں گے میرا ان پہ سلام۔ تو ایک دن تو آنا ہے قیامت کے دن جب یہ حضرات مزاروں سے اٹھیں گے، 2 دن آ چکے، ایام ولادت اور ایام وصال، تو لہٰذا ان کے یہ ایام منانا اللہ تعالی کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ یہ سال کے بعد آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو حضور اس حدیث پہ آپ غور فرما لیں، شہدائے احد حضور کے غلام صحابہ تھے، اللہ راہ سے کلے ہو گئے، ہر سال کے سرے پہ حضور بنفس نفیس شہدائے احد کی مزاروں پہ حاضری دیتے تھے، یعنی سال کے بعد ان کی مزاروں پہ حاضری دینا میرے نبی نے خود اس کی بنیاد رکھی۔ یہ آراش کی مرکزی دلیل، اس کا لفظ عربی ہے۔ جب اللہ کا نیک اور پیارا بندہ مزار میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتے جو سوال جواب کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، اے اللہ کے نیک بندے اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ دلہن کے بستر پر کوئی نہیں آ سکتا سوائے ایک کے، تو تیرے ہاں بھی کوئی نہیں آئے گا سوائے ایک کے، جس کو عشق و محبت میں تو ساری عمر گزارتا ہے۔ اگر وہ موت نیست و نابود ہونے کا نام ہے تو فرشتے کیوں کہتے ہیں نام سو جاؤ؟ سوتا تو وہ ہے جس میں زندگی ہو، سو جاؤ، اور دلہن کی طرح سو جاؤ۔ تو دلہن کو پہلی رات نیند تھوڑی آتی ہے، تو لیٹنے کو بھی سونا کہتے ہیں، یعنی تیری آنکھیں تو نہیں لگیں گی جس کے انتظار میں تو نے جان دی ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ الموت جسرن یوسر الحبیب الرحیم، موت ایک پل ہے، محب کو محبوب تک ملا دیتی ہے، عاشق رسول کو رسول تک ملا دیتی ہے، عارف باللہ کو رب کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ تو لیٹنے کو بھی بعض حدیثوں میں نوم سے تعبیر کیا ہے، تو زندہ رہے گا کہ جاگتا، جس کے عشق میں تو نے زندگی گزاری، ابھی لے گیا وہ تشریف لانے والے ہیں، میری قبر کو بکا نور بنائے، تو اسی عروس سے عرس، کچھ لوگ عرس سے لفظ عرس سے جی کتراتے ہیں، کہتے یوم مناؤ، ایک نئی بدعت، عرس کا لفظ لگ جائے، تاکہ فتاوی رشیدیہ کی لاج رکھی گئی، کوئی طور سے جائز نہیں، کوئی سا بھی علاج جائز نہیں، یہ صرف لفظی کی ہیرا پھیری ہے،
ورنہ اصل حدیث سے جو لفظ ثابت ہے وہ سر عروس کا ثابت ہے۔ تو میں تمام بزرگان دین کے واقعات تبرکاً بھی نہیں بیان کر سکتا، تھوڑی تھوڑی بات غوث بہاولق ملتانی نے فرمایا، نقل کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کتاب کا نام اخبار الاخیار ہے۔ تو وہ غوث بہاولق زکریا ملتانی کے حالات لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سلامت الجسد فی قلت الطعام، جسم کی سلامتی تھوڑی غذا کھانے میں ہے، غذا تھوڑی کھاؤ جسم تندرست رہے۔ وہ سلامت الروح فی ترک الآثام، روح کی سلامتی اس میں ہے کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ رسول کی بے فرمانی میں کرو۔ وہ سلامت الایمان فی کثرت الصلاۃ والسلام علی سید الانام، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو میرے آقا کا صلاۃ و سلام زیادہ کرو، خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ ایمان کی سلامتی اس لیے یہ تبرکاً غوث بہاولق ملتانی زکریا کی بات پیش کر رہے ہیں۔ ان کرامات کے ثبوت کے لیے فقیر کے سینے میں قرآن اور حدیث کے دلائل بہت ہیں، لیکن یہ سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ حضور شاہ سلیمان قوسی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی کتاب پڑھا رہے تھے، بڑے بڑے سینئر عارف شاگرد بیٹھے تھے، دہلی کے سید زاہد شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے جو آپ کے مرید اور خلیفہ دہلی میں۔ تو آپ نے پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ لمبا کیا، جو چل کہا 3 مرتبہ، پھر وہ ہاتھ واپس آئے تو پانی سے بھیگا ہوا تھا، آستین سے قطرے پانی کی گر گئے۔ سید زاہد شاہ صاحب نے فرمایا، عرض کی اے میرے مرشد کریم، یہ آپ کا ہاتھ کہاں گیا؟ فرمایا میرے مرید ڈیرہ اسماعیل خان سے کشتی اہل عیال سمیت آ رہے تھے دریائے سندھ میں، اس میں طغیانی آئی، وہ غرق ہونے والے تھے۔ حضور کے فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے لوگوں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میری امت کے اولیاء کو مدد کے لیے پکارو، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ دوسرے فریق کے مرکزی شبائنہ مرکزی پیر حاجی امداد اللہ بھی فیصلہ ہفتے مسئلہ کے اندر کلیات امدادیہ مطبوعہ دیوبند میں اس کو مانتے ہیں، یہ حدیث مرحق ہے کہ مشکل کے وقت اللہ کے اولیاء کو پکارو مدد کے لیے، وہ مدد فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے مدد مانگی کہ اے مرشد شاہ محمد سلیمان وقت کے مدد، تو میں نے ان کی آواز کوثر شریف میں سنی اور پھر میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور کشتی کو غرق ہونے سے بچایا۔ ہم کہیں تو لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، اگر وہ لوگ لکھیں کہ حاجی امداد اللہ ہمارے پیر جو تھے وہ سمندر میں جہاز کے غرق ہونے کو بھی بچا لیا، کیا تمہارے پیر کا ہاتھ سمندر تک پہنچ سکتا ہے؟ تو ہمارے پیروں کا دریا سندھ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الحمدللہ یہ توسے شریف کی حاضری ہو گئی۔ پھر داتا گنج بس بڑے اختصار و جامعیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ ذکر ان کا کیوں کر رہا ہوں؟ گرچہ من ناپاک ہستا میں ناپاک ہوں، دل بپاکاں بس پاکوں کو دل دیا ہے، ان کے عقیدت مند ہے، تو ہو سکتا ہے اسی محبت کی وجہ سے یقیناً میں نبی کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، جو گناہگار اولیاء سے محبت کرے قیامت کے دن وہ اولیاء کے ساتھ رہے گا۔
اگر کہ عمل میں کوتاہی ہے، بزرگوں کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز، ان سے عداوت ہو تو خدا جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، کتا بھی ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں جاتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ کہف، آپ خود غور فرمائیں کہ کتا ناپاک جانور وہ بھی اولیاء کا چہرہ تکے، ان کی صحبت میں آ جائے، محبت میں ان کے ساتھ رہے، ان سے پیار کرے، جس کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کتا ہے، مگر اولیاء کی محبت سے قرآن کہتا ہے، تفاسیر گواہ ہے، کتا بھی بحث میں جاتا ہے۔ کچھ سنی مسلمان اولیاء سے پیار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضور کا جو فرمان احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اولیاء سے محبت کرتا ہوں، میں خود اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ میری بھی اصلاح فرما۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑے سنی محدث ہیں حرم شریف میں، چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، نیرنگیت تقدیر سے خاموش بیٹھے ہیں، عقیدہ بڑا کھڑا ہے، وہ میرے روحانی دوست پیشوا بزرگ اور مکہ مکرمہ کے کتب سے جیسے ان کو فیض ملا تھا مجھے بھی ملا، کتب مکہ سے بھی کتب مدینہ سے۔ اس وقت مسلم شریف پڑھا میں نام نہیں ظاہر کر سکا، تو انہیں وہاں زندگی گزار دی۔ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں احب الصالحین ولست منهم، فلو اب یہ مجھے جواب دیتی ہے تو احب الصالحین وانت منهم، تو صالحین سے محبت کرتا تو خود صالح ہے۔ نیک بخت کی محبت کرتے ہیں اولیاء سے، بدبخت نہیں کرتے۔ فوراً مصرے کو یوں تبدیل کر کے جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ پاکوں کی محبت نصیب ہے۔ 20 سفر لاہور چلیں، فلیٹ کا خرچہ بھی نہ ہو، حاضری بھی ہو جائے۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں لاہور سے چلا پیدل کا سفر، اولیاء اللہ کی مزارات پہ حاضری دیتا گیا، فیض لیتا ہے، تو مزاروں سے فیض ملتا ہے۔ یہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے کرے، وہ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، آج 15ویں ہے، 4 صدی ہجری کے، کہتے فیض لیتے لیتے ملک شام تک میں پہنچا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی معظم بارگاہ رسول سن کے بارگاہ میں کلام پڑھ کے بخشتا، قرآن مجید پڑھ کے پھر ان کے قدموں کی طرف لیٹ جاتے، آنکھ کھلتی تھی، پھر قرآن پڑھ کے ان کو بخشتا، پھر قدموں کی طرف لیٹ جاتا۔ ایک دن داتا صاحب کہتے ہیں میں لیٹا، میری قسمت جاگ اٹھی، میں نے اپنے آپ کو بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے صفا مروہ کے درمیان سے حضور کے میلاد والے مکان سے میں اندر داخل ہوا، ادھر زمزم کا سامنے مقام ابراہیم، اور بیت اللہ شریف کے دروازے سے میرے پیارے آقا محبوب کریم تشریف لا رہے تھے۔ بیت اللہ کی زیارت بھی ہوئی، رسول اللہ کی زیارت بھی، اور حضور کی بغل میں ایک بزرگ تھے، بڑے ادب سے چل رہے تھے، حضور نے ان کے کاندھے پہ سیدھا ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ حضور کی بغل میں چل رہے ہیں۔ داتا علی اجمیری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں سوچنے لگا یہ کون خوش قسمت ہوں ان کے کاندھے پہ امام الانبیاء نے ہاتھ رکھا ہوا، حضور کی بغل میں چلے، بڑے خوش قسمت ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ جب میں یہ سوچنے لگا
آقا کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب داتا کے فارسی لفظ یہ ہیں، اب تو کشف المعذور کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کئی ترجمے ہیں، اصل فارسی ہے۔ فرماتے در پائے گئے استادم، میں حضور کے قدموں سے گر گیا، بوسہ دینے کے لیے، چومنے کے لیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ حضور نے مجھے اٹھایا، ہم نے علی حجویری داتا گنج بخش سے فرمایا، کیا دل میں یہی سوچ رہے تھے یہ کون ہے؟ آج کہ حضور دل کا راز جانتے بھی ہو پھر پوچھتے بھی ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے تمہارے کا نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، تمہارے رکوع مجھ پہ مخفی نہیں، تمہارے سجدے مجھ پہ چھپے ہوئے نہیں، تمہارے دل کی حالت کیفیت آج بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ قیامت تک ہر انسان کے دل کی حالت کو بھی جانتا، اخلاص و نفاق کو جانتا۔ کوئی پردہ آ گیا جس سے وہ ترقی نہیں کر رہا اللہ کی بارگاہ میں، وہ حجاب بھی جانتا اور جس کی وجہ سے وہ رک گیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے واضح ہے۔ تو داتا صاحب نے حضور آپ دل کی بات جانتے بھی تو پوچھتے ہیں، یہی سوچ رہا تھا کہ کون سی خوش قسمت۔ سنیے نبی پاک کا جواب سے، فرمایا ای امام کس و ای امام دیار کس، ای امام اعظم ابو حنیفہ، یہ علی حجویری یہ تیرے بھی امام ہیں، تیرے پورے ملک ہند کے مسلمانوں کے امام ہیں، ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کہ میری بغل میں رہتے ہیں، جو بھی فتویٰ دیتے میرے منہ سے سن کے، یہ میرے قرب اخلاص میں رہتے ہیں۔ پھر اسی کشف المعذور میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اگر ہم آپ کو ملنا چاہیں یا رسول اللہ کہاں ملیں، این اطلبک آپ کو کہاں پاؤں؟ فرمایا عند علم ابی حنیفہ، مجھے پانا چاہتے تو ابو حنیفہ کے علم میں مجھے پاؤ۔ تو ہمارے لیے ہمارا امام ہمارے نبی نے منتخب کیا، جو سارے مجتہدین کے بھی امام ہیں اور سب محدثین کے بھی امام ہیں، اور حضور کے زمانے کے بہت قریب ہیں۔ تو حنفیت پہ ہمیں ناز ہے کہ ہمارا امام نبی کی بغل میں چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لاہور کی حاضری بھی ہوگی، آگے بریلی سے چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں بریلی سے، لیکن پہلے سرہندہ تھا۔ شیخ احمد سرہندی مجھے لسانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، بارہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی کئی دفعہ، بلکہ جہاں میں سجدہ کرتا رہا اس جان نماز کے ٹکڑے کو میرے مرید نے سر پہ رکھا تو ایک رات میں کئی دفعہ حضور کی زیارت۔ جہاں میں ماتھا رکھ کے پڑھتا رہا سبحان رب العالی، تو مرید نے کہا یہ ٹکڑا مجھے دے دو، جہاں پیر سجدہ کرتا ہے رب کو تسبیح پڑھی ہے، اس کے گرد بڑا ایک طرف اس جان نماز کے ٹکڑے کی برکت دیکھتے، جب آنکھ لگتی حضور مل جاتی، پھر آنکھ کھلتی، پھر آنکھ ملتی، پھر زیارت ہوتی، ایک رات میں کئی دفعہ۔ جن کے مرید ایسے ہیں وہ مجدد الفانی کہتے ہیں، مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی سب، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، اور حضور کے دیدار میں موت آ جائے، حضور کے دیدار میں جان نکل گئی۔ اب نظر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بارشاں، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جانی، کہ لطفے تو ہنی امیدوارم یا رسول،
آپ کے لطف و کرم سے یہ بھیک مانگتے ہیں، ہم نالائق صحیح، روح سیاہ صحیح، گناہ گار صحیح، مگر آپ کے نام لینا ہے، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں کہ ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مرنا ہے، مرنے میں لطف آ جائے گا، سامنے آپ ہو، ہماری نظر ہو، آپ کا چہرہ انور ہو، ہمارے لب ہو، آپ کے قدم ہو، ہماری زبان ہو، آپ کا کلمہ ہو، پھر کوئی پرواہ نہیں، جان چلی، ایسی موت اللہ نصیب فرمائے، حضور کے دیدار میں جان چلی، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان کو، صدقہ انفاق بزرگوں۔ مجدد الثانی شیخ احمد سرندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، ایک بار مجھے حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے سلام پیش کرتا تو حضور یوں منہ کر لیتا، ادھر سے سلام پیش کرتا تو آنکھیں یوں منہ پھیر لیتا، ادھر سے آتا ہوں تو یوں منہ پھیر لیتا۔ میں نے کہا پہلے کبھی ایسی بات نہیں پتہ، اب کیا غلطی ہو گئی؟ تو میں رو کے حل کرتا ہوں، آپ نے منہ پھیرا، میرا تو کچھ نہیں بچے، آپ میری غلطی کی نشاندہی کرے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو ہر رات نیاز دیتا ہے، ختم دلاتا ہے، میری بارگاہ میں کلام و طعام کا سزا بخش، اور تم میری گھر والی عائشہ کا نام نہیں لے، تجھے پتہ نہیں من طعام در خانہ عائشہ میں خورے، تجھے ابھی سے یاد نہیں؟ میں دنیا کے اندر بھی کام کھاتا تھا تو مدینے والے انتظار کرتے تھے کہ سید عائشہ کی باری کب آئے گی، اس دن وہ تحفے بھیجتے تھے، میں دنیا میں بھی ان کے گھر کام کھاتا تھا، اب ان روضے میں بھی انہیں کے حجرے میں ہوں، ابھی مجھے کوئی کام بخشنا چاہے، میری گھر والی کو شامل کرے تو قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا حضور میری توبہ آئندہ جب بھی ختم دلاؤں گا، آپ کی پیاری گھر والی کو ختم میں شامل۔ یہ سرہن شریف کی حاضری بھی، خواجہ شمس الدین سے حاضری کی حاضری بھی ہو جائے، سیال سے جون جولا کے مہینے میں پہلے زمانے بہت گیا، اب تو بارشیں رک گئی، پانی بھی نیچے جا رہا ہے، اس وقت بڑی پریانی ہوتی تھی دریا سندھ میں، 14-15 میل تک سارا پانی پانی ہوتا، تو سے شریف مرشد کے لنگر میں کچھ دانے پیش کرنے تھے، چاول پیش کرنے تھے، پر میں ملا کا کیا انتظار کرتے ہو؟ شاگردو تاغو ویسے لے لو، دریا کے اوپر چلتے جاؤ، خیر سلامتی سے سیال سے پھر پہنچ جاؤ، کشتی کے محتاج نہ رہے اور وہاں پہنچا دیا۔ یہ سیال سے قبلہ سید پیر میرے انشاءاللہ مطلب سید ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اور میں مہر علی بیٹا سیال کا، جو مرشد قوم کے سیال ہے، سیال بیٹا پٹھان کا، کیونکہ شاہ سلیمان توسی قوم کے پٹھان کا، اور وہ بیٹا قبلہ عالم مہاروی جو ہے وہ ان کی قوم بتا، میرے لیے بیٹا سیال کا، سیال بیٹا پٹھان کا، پٹھان بیٹا کھرل کا، وہ سید والا نسب نہیں بتایا، جس سے فیض ملا انہوں کو اپنا روحانی باپ بنا کے سند پیش کرے۔ ہمارے اچھلی مدینہ الاولیاء میں ہر گلی کوچے میں اولیاء کی مزاریں ہیں، اچھ متبرک، گیلانی سادات کا بھی مرکز ہے، بخاری سادات کا بھی مرکز، وہاں ان کی ہڈیوں سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ ہم بھی کسی زمانے میں تھے، ذرا دیکھ کے چلو، ہماری ہڈیوں کی قدم نہ رکھو، کیا ہوا ہے سالت تک پہنچ گئے، مگر رگ و ریش میں عشق رسول تو موجود ہے، جان نکلی ہے عشق رسول تو نہیں نکلی۔ تو سید ولایت سنوسی بخاری فرماتے ہیں سید سیادت دا نشا
اے سید سید والا نشہ اتار ہوا کہ میں سید نہیں، بے محض دل تو بھلا، دل سے یہ بھلا گیا تھی صد فرید الدین کا، خواجہ غلام فرید کا کتا بن گیا کوٹ میٹھا والی سرکار، دیکھ محبوب ملتا یا نہیں ملتا۔ بابا بلے شاہ صاحب سید عنایت صاحب ارائی ہیں مرشد انہیں کہتے جو مجھے سید کہے جہنم میں جائے، جو مجھے ارائی کہے وہ جنت میں جائے۔ وہ مرشد کی قوم سے اتنا پیار، جو مجھے ارائی کہے، جو میرے مرشد کی قوم ہے وہ جنت میں جائے ٹکر لگے۔ ترے قوم فخر تو مٹی، تین قومیں فخر سے برباد ہو، سید ملا مصر، یہ سید بھی مسلمانوں کی قوم ہے، ملا یہ مولانا جو فخر کرے، اور مصر بھی ہندوؤں کی قوم ہے، یہ فخر سے برباد۔ نیاز و قواد آج ہی نہیں، سب کچھ ملتا ہے، جس ٹہنی کے پھل پھول نہ ہو وہ اوپر کوٹتی ہے سر اٹھا، جس میں زیادہ آم ہو، زیادہ تینوں مارکا لگے ہوں، اس کو جھکی ہوئی، جو جھکا ہوا وہ پھلوں سے پر ہے، جو اونچے ٹیلے اس میں پانی نہیں چلتا، جو نیچے والی زمین ہے فوراً وہاں پانی جاتا۔ تو جہاں دل میں تواضع آتی ہے وہ رحمت کا پانی جلدی آتی ہے، جہاں فخر تکبر ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نیاز مندی تکبر نصیب کرے گا۔ 29 سفر والے کبرا پیر میرا نشا سے گوڑے شریف والے، آپ کا مرید کا غلام رسول سپری جن پولیس سیال کوٹ کے رہنے والا، حکومت برطانیہ کا ملازم، سکھوں کی بڑی مالش کی امرتسر میں، وہ ان کے دشمن۔ یہ غلام رسول رات کو گھر میں سوئے، اس پہ قاتلوں نے حملہ کر، یہ سکھ قوم کا دشمن، خود سویا، مرشد قبلہ پیر میری شاہ سے پہنچے، میں غلام رسول سکھ تیرے قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، اٹھ کسی غسل خانے میں نہ چھپ، لیٹرین میں جا، تیرے گھر میں جو درخت ہے درخت کے اوپر چڑھ، وہ سارے کمرے تلاش کر کے خائب و خاطر واپس لوٹ جائیں گے، تیری جان بچ جائے۔ مرشد کامل بیٹھتے کہاں ہیں اور سنبھالتے کہاں ہیں؟ دست پیر از غائباں کوتا ہمیں، قبضہ دل قبضہ اللہ نے۔ پشاور کے رہنے والے ایک شیخ تاجر محمد ایوب شیخی پیر میری شاہ صاحب کے مرید تھے، وہ ایران میں سفر کریں بس اور اونگ رہے ہیں، تو پیر میری شاہ صاحب پہنچے، فرمایا محمد ایوب سیٹھی نیند نہ کر، آنکھ کھول، ڈرائیور سے کو بریک لگا، اگر یہاں بریک نہ لگی بس گڑے میں جائے گی، سب ختم ہو جاؤ۔ آنکھ کھولی، ڈرائیور سے کہا وہاں بریک نہ لگتی بس گڑے میں چلی جاتی۔ ان کی آنکھوں کے خدا کا نور آ جاتا۔ یہ تبرکن کئی بزرگوں کا ذکر کیا ہے، مولا ہم نہ لائق ہے وہ تو لائق ہے، ان کا صدقہ بھیک بخششی بھیک دیتے، ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر۔ یہ کرامات ہے، کرامات سے بڑھ کے استقامت، الاستقامت فوق الکرم، استقامت علی الشریعۃ المطہرہ، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی، مستحبات کی پابندی ہو، یہ کرامت سے بہتر۔ استقامت بڑی چیز ہے، ان میں سے صاحب کرامت، صاحب استقامت، آسمان تحقیق کا حمالیہ، معانی قرآن میں
ترجمان القرآن فن حدیث میں امام یحییٰ بن قطان میدان فقہ میں وقت کے امام ابو حنیفہ نعمان نعت گوئی میں مظہر حسان امام احمد رضا خان جو ہر فن مولا ہے 55 علوم ہر وقت ان کی زبان کے نوک پہ رہتے 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت 55 ہی سے حضور کی زیارت کرنے والے ایک ہی کرسے میں سے چھوٹے بچے پھر میں مہاراجا شریف کے پیروں کو میں نے دیکھا بیٹھ کے دروازے پہ کھڑے ہیں پھر میں احمد رضا اندر چلا جا بہشت میں حضور کی زیارت کر تو میں بہشت کے باغ میں گیا تو حضور بھی بچپن میں تھے کیونکہ میں بچہ تھا مجھے مانوس کرنا چاہتے تھے تو سیدہ آمنہ طیبہ کی گود میں حضور لیتے ہوئے تھے جب مجھے آتے دیکھا فرمایا اماں آمنہ دیکھ یہ میرا احمد رضا جن کو حضور اپنا بنا لے ان کا مقدر کتنا مختصر عمر تھی ایک عربی لباس میں ملبوس آیا بریلی شریف دروازے کے باہر کھڑے تھے انہوں نے عربی بولی تو آپ نے بچپن میں فصیح عربی سے جواب دیا یہ پڑھائی سے نہیں آتا یہ کسی کی نگاہ سے آتا کئی علوم ایسے ہیں کہ اعلیٰ وقت کسی استاد سے نہیں کرے وہ سرکار دو عالم سے کرے بلا واسطہ حضور سے آتے بارہا حضور کی زیارت کی تفسیر میں دیکھیں ترجمے میں دیکھیں تو کوئی ان کا مد مقابل نظر نہیں آتا چند نمونے پیش کرتا ہوں فن حدیث میں دیکھیں تو الحاج القاف دیکھیں منیر العین دیکھیں الفضل الموہبی بھی آپ کی کتاب دیکھیں حاجت البحرین دیکھیں ان کتابوں کو آپ یاد کریں بڑے سے بڑا عرب و عجم کا محدث سے اعظم ہو آپ سے بات نہیں کرتے میاں نبی دہلوی غیر مقلد سے مواخذہ کیا پر میں میاں صاحب آپ نے حدیث کو اڑانے کی کوشش کی ہے جسے حنفیہ ثابت ہو رہی ہے آپ کو ہوش بھی نہیں تھے آپ نے صحابی کو ایک عام راوی سمجھ کے جرا نقل کر دی تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں یہ صحابی ہے یا تابعی ہے تو کہتا میں حدیث کا بڑا ماہر ہوں تو میاں نبی دہلی کا دماغ کو ٹکرا دیا ان کی غلطیاں پکڑ اور امام بخاری تھوڑی ہستی نہیں جب اعلیٰ حضرت کی علمی جولانی آتی ہے تو کہتے ہیں امام بخاری صاحب میرے امام احمد کا مقام بہت اونچا اب طالب انسان پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نسخہ کس باب سے مناس کس باب سے نسخہ نون سواد مضاف ہے مناس اجوف ہے امام بخاری رحمت اللہ جیسے جلیل قدر کو صحیح بخاری میں یہ سر کی غلطی ہو گئی نسخہ اور مناس کو ایک ہی باب قرار دیا حالانکہ ایک مضاف ہے ایک اجوف ہے جو مضاف اجوف کی تمیز نہیں کر سکتا وہ امام حنیفہ کے اتحاد تک کیسے بن سکتا یہ ہے مواخذ امام احمد رضا ان کا احترام بھی کرتے ہیں کہیں تفصیل میں بچہ ہوں آپ بزرگ ہیں تو بچہ کچھ حجت کرائے ذرا دیکھیں تمہاری تحقیق زیادہ یا احمد رضا کی بات کہنا چاہتے یہ عربی میں آ جاتے ہیں عام سطح سے نکل کے عربی میں گفتگو کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے
کہ احمد وادی تحقیق کیا ہے، قوت حافظہ کتنا بادشاہ ہے کہ کسی نے آپ کو حافظ لکھا، حالانکہ قرآن یاد نہیں کیا تھا، حدیث یاد آئی، جو کسی کی غلط تعریف کرے وہ صفت اس میں نہ ہو تو غلط تعریف کرنے والا کو سزا ہوگی۔ تو میں قرآن میں یاد نہ کروں، سنی سزا پائے، کیوں نہ ہو میں قرآن یاد کروں گا کہ میرے سنی بھائیوں کو سزا نہ ہو؟ کیا جذبہ ہے! ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک حضور کی طرف سے، ایک سنی بھائیوں کی طرف سے، کہ نادا غریب نہ کر سکے تو سنی بھائیوں کی طرف میں امام رضا قربانی کر سکتا۔ اتنا ہمدردی ہے اہل حق کا۔ تو آپ نے کا وقت فتویٰ نویسی میں خرچ ہوتا ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، کچھ وقفہ ہوتے جماعت میں 15-20 منٹ، اسی وقت میں قرآن نہ یاد کرو۔ عشاء کی اذان ہوئی ہے، وہ کلمات کو حرام کرتا تھے، دعا مانگتے تھے، پھر قرآن کا ایک پارہ یاد کر لیتے تھے، عشاء کی تکبیر سے پہلے، پھر رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ ایسی 30 راتیں گزری تو قرآن کے مکمل حافظ بن گئے۔ سعادت بزور بازو میں تانا بخشت خدا بخشت۔ کسی صفات کے مرید کے ہاں گئے ممبئی وغیرہ کے علاقے، تو ایک مولانا کے پاس 1000 صفحے کا فتاویٰ۔ مولانا میں فتویٰ نویسی کا کام کرتا ہوں، میرے کتب خانے میں یہ فتاویٰ نہیں، آپ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو کامل ہوں، آپ تو بحر العلوم ہیں، تو آپ لے جائیں۔ تو رات شام کی گاڑی سے جانا تھا بریلی سے، کسی اور مرید نے روک لی، رات کو فتاویٰ پڑھتے رہے، جب صبح کی گاڑی سے جانا ہوں، وہ مولانا آئے اسٹیشن کہ اعلیٰ حضرت کو رخصت کریں، شام کی گاڑی سے تو نہیں جا سکتے، پر مولانا آپ کا فتاویٰ فارغ ہے۔ حضور 1000 سے میں تو دل سے دیا تھا، آپ لے گئے، تو میں سارا 1000 صفحے کی کتاب میں نے رات پڑھ لی۔ حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا مرتے دم تک اس کا مضمون میرے دل سے نہیں جائے گا، اور 50 سال تک کتاب تمہارے کتب خانے میں ہوگی، حوالے بھی دوں گا، صفحے بھی بتاؤں گا، سطریں بھی بتاؤں گا، عبارت بھی لکھ دوں گا۔ یہ سعادت بزور بازو میں تان بخشت خدائے بخشش، قوت حافظہ کے یہ بات، تقوی طہارت کے پیدا، بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا چیک کریں، آپ دیکھو سیدھا قدم مسجد میں پہرے لاتے ہیں یا الٹا؟ 2 آدمی کے سہارے کو سنت کے مطابق نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اس حالت میں لے جانے والے الٹا قدم لے جا رہے تھے۔ نہیں، جب نبی کی سنت کی خلاف ورزی مجھ سے نہ کرا، کیا ہوا؟ کمزور ہو گیا، پہلے سیدھا پڑھنا تاکہ حضور کی سنت کو نہ کلمہ کی خوب خبر لیتے ہیں۔ حنفی نماز مدرن کی کتاب ہے کہ حنفیت کی ہر نماز، ہر مسئلہ حنفی نماز کا حدیث سے ثابت ہے، حنفی نماز ہونے کی۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، اور علامہ ابو البرکات لاہور والے کہتے ہیں میں گیا بریلی سے، تو جماعت کھڑی تھی، تو ماسٹری کا نابالغ چھوٹا بچہ ڈول کھینچ رہا تھا۔ میں نے کہا لوٹے میں پانی دے دو، میں جلدی سے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ تو شہر بریلی کے ماسٹری کے نابالغ بچے نے کہا مولانا آپ کو مولانا معلوم ہوتی ہے، نابالغ بچے سے پانی لیں گے تو آپ کو وضو کیسے ہو؟ تو آپ میرے والے سے اجازت لئیے،
میرے والد سے اجازت نہیں تو آپ کو وضو کا کیا ہوگا؟ کہتے کہ ہم لاہور کے مفتی اعظم ہیں، سیالکوٹ کے مفتی اعظم ہیں، شہر بریلی کے بچوں کے برابر بھی سیکھا جائے. پھر یاد آئیں گے کتنے علم کے سمندر اور بات. قرآن پاک کا ترجمہ تقابلی جائزہ تھا تو یار لوگ انہیں اردو ترجمے میں اتنا خوش غلطیاں کی ہیں کہ کفر تک ترجمے جا پہنچتے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام کے بارے میں وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، محمود حسن کا ترجمہ ہو، جپی نبیل کا ترجمہ ہو، سارے اردو ترجمے دیکھیں. ان نے یہ ترجمہ کیا کہ یونس نبی نے گمان کیا کہ ہم ان پہ قدرت نہیں رکھتے. اب جو نبی رب کے حق میں یہ بات رکھے کہ رب مجھ پہ قادر نہیں، کہ وہ نبی ہو سکتا ہے؟ جو مومن کہے کہ رب مجھ پہ قادر نہیں، اس کا ایمان بچتا ہے. اب مال فیڈ سے کالج سے نکلے اور مارکیٹ میں اسٹارٹ کمپنی کے مزین ترجمے لے، ترجمہ یہ لکھو کہ یونس نبی نے گمان کیا کہ میں اللہ سے قادر میں ایمان بچے گا. تو اب تو ہر چیز سے قادر ہے. تو امام مانگا نہ کہو جاہلو، غلط ترجمے کرتے ہو، صحیح ترجمے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا آپ ڈال ہوئے ہمیشہ قدرت کا معنی نہیں دیتے، کہیں تنگی کا معنی بھی ہوتا ہے. پڑھوں قرآن کیا جاتا اللہ یقدر لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے رب چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، ویقدر جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے. یہ قابل رات کا معنی تنگی کا بھی ہے. تو یونس علیہ السلام نے اسی انداز سے کہا کہ رب مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا، تنگی کافر فاسق کی ہوتے، میں تو معصوم ہوں کہ معصوم ہے تو تنگی نہیں کر سکتا. یہ تنگی والا معنی یہ عین قرآن کے مطابق ہے اور عصمت انبیاء بھی سے یا لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی. اگر گمراہی کا ترجمہ حضور کے حق میں کرو گے خود کو دین بن جاؤ گے، جبکہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے سردار مصطفیٰ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. تو ہر آیت کے نگاہ رکھ کے ترجمہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتا مصطفیٰ تو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے کہ واجدہ کا دال اور کا ترجمہ گمراہ. جاہلوں کو پتہ نہیں کہ دال کے کتنے معنی ہیں، اس لیے غلطی کھا گئے. بولے بالے مسلمانوں کو ترجمہ لیتے ہیں، خود بھی ایمان سے بارے گمراہ بے دین ہو بن جاتے. تو آیات نے کہا کہ ترجمہ ضرور صحیح ہونا چاہیے. جو قرآن کی ہر آیت کو دیکھ کے تمہیں کسی کو پیٹ دیں تو دال کا ایک ترجمہ گم بھی ہوتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ کافروں کے معبودان باطلہ گم ہو جائیں گے، کوئی قیامت کے دن سامنے سب چھپ جائیں گے. تو دلہ کے معنی گم کے بھی ہیں. تو اگر جب کسی اور جگہ پہ دلہ کے معنی گم کے ہیں تو واجب دال کا مطلب یہ کہ اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارستہ پایا، گم پایا، فہذا پھر میراج کیا، دیدار کرا دیا. کسی ایک کو پیٹ نہیں ہوتی، یہ عالم کی خصوصی ہے. ایسے بڑی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اب یار لوگوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو لفظ شروع سے شروع کیا جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کا نام تو پیچھے لیا، لفظ شروع سے شروع کیا. قربان جاؤں حضرت کے ترجمے اور میں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع. وہ جس کے نام سے شروع کرنا چاہیے تھا وہی نام پہلے لائے. اتنا خوبی آپ کے ترجمہ، عمل اور قول میں مطابقت. کسی نے پوچھا آپ تفسیر نہیں کرتے؟ عربی میں آپ کی تفسیر ہے قرآن کی. کیا کریں وہ سب چیزیں چھپ نہیں سکتی. سلطنت مصطفیٰ گم ہو گئی، اس کا ایک نسخہ نہیں ملتا.
کتنا ہم اپنے اکابرین کے علمی جواہر پالو کی قدر نہ کر سکے. اتنے بڑے امام تھے. تو عالت امام احمد اللہ سے پوچھا گیا آپ تفسیر کیوں نہیں لکھتی؟ تو میں سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر لکھی ہے. 80 جلد تیار ہوتی ہے. اتنا عمر کہاں سے لاؤں کہ پوری سورہ والضحیٰ کے راز لکھو اور پورے قرآن کے راز لکھو. یہ تفسیر کا معاملہ ہے. حدیث میں دیکھیے تو نام میں نے لے دیے کہ بڑا محدث آ جائے اتنا کافی حدیث کی پیش نہیں کر سکتا اتنا آپ نے کتابوں میں کیا. ہمارے ریاست بہاولپور جو سابق ریاست تھی خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھی. علمی وجہ سے ان کو سراج الفقہاء کہتے ہیں. میرے استاد غزالی زمان ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے تھے علم کی قدر کرتے تھے. تو سراج الفقہاء کو غرض تھا کہ علم میقات جب جاننے والا میرے برابر کوئی نہیں, علم میراث کا ماہر کوئی نہیں. تو میراث کے ذویل ارحام کی چوتھے باب چوتھی قسم الجھن پیش آ گئی سراج الفقہاء جن کا لقب تھا سراج الفقہاء مولانا سراج احمد خواجہ غلام فرید کے مرید رحمت اللہ علیہ. انہیں تو عبد الغفور ہمایونی سندھ میں بڑے عالم ہیں, ان کے پاس لکھوں. دیوبند میں بڑی کتابیں ہیں, ان کے پاس لکھوں. کسی نے کہا بریلی شریف بھی لکھے, نے کہا وہ تو فاتحہ کی کتابیں لکھ سکتے ہیں, سون کی کتابیں لکھ سکتے ہیں, انگوٹھے چومنے کا ثبوت لکھ سکتے ہیں, ان کو میراث کا کیا پتا. جاننے والوں نے کہا جی لفافے کا خرچہ میں دوں گا, جواب نہ آیا تو مجھے پتا. وہ فرماتے تھے اور زبدت سراجن کی کتاب ہے بڑی ادک میراث ہے سراج الفقہاء فریدی کی. وہ بریلوی بھی نہیں ہے, رضوی بھی نہیں ہے, نہ مرید ہے نہ شاگرد ہے, پھر علم کو دیکھ. انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا کہ دیوبند والوں کو تو میرا سوال ہی سمجھ میں آیا. ان کی حالت یہ تھی. مولانا عبد الغفور ہمایونی جو تھے انہوں نے شریفی کی برت رکھی سراجی کی شرح, اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تھا. سب سے پہلے جواب آیا بریلی شریف, سب سے پہلے کہ سائل بڑا فاضل ہے. یہ لفظ لکھے سوال کرنے والا بڑا فاضل ہے. تو آپ چنتے تھے کہ مجھے سستی میں فاضل مانگنا, مجدد میں فاضل مانگنا. سائل خود بڑا فاضل ہے, اس کو یہ الجھن پیش ہے. ذویل ارحام کی چوتھی قسم, اس کے اتنے جواب پہلی کتابوں میں موجود ہیں, اتنے جواب قلب فقیر کے رد قدیر کے سراج منیر کا صدقہ, اتنے جواب میرے دل میں موجود ہیں. کہ وہ کتاب تیار ہو گئی. ہمارے علاقے کے مشہور صوفی ولی عاشق رسول مولانا محمد یار فرید رحمت اللہ سلطان الواعظین سے در و دیوار بھی روکے. ایک دفعہ موضع شق القمر بیان کیا, انگلی کا اشارہ کیا, دیوار کے ایسے بڑے پائے کے سلطان الواعظین پیر فرید کی لبا کے رنگے ہوئے کوٹ مٹھا والی سرکار, ان کو الجھن پیش ہے. ان نے بریلی شریف خط لکھا کہ مسئلہ تو کہ شیر پہلے کیا لکھا, اے مجدد بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. اے ایمان کا قبلہ دین کا کعبہ میری مدد کر. میں دیوبندیوں کا جواب نہیں دے سکتا, الجھن پیش ہے, مشکل آپ ہی حل کریں گے. تو فوراً آپ نے کتاب تیار کی اور مولانا محمد یار کے پاس وہ کتاب بن کر سوال کا ایک ٹکڑا پیش ہوتا, پوری کتاب تیار ہوتی.
دستی پریس گھر والے چلاتے تھے، دن کو سوال پہنچا، رات کو تیار ہوگی، صبح کو کتاب سے 10 آدمی 40 آدمی جو وہ کام نہیں کر سکتے، جو حالت میں اکیلے کام کرتے۔ اگر رب کی توحید کا دیکھیں تو ہدایت بخش میں دیکھ لیں، ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو بات کی وہاں دیکھ لیں کہ رب کے بارے میں کتنے اتفاق کرتے ہیں۔ ہدایت بخش میں فرماتے ہیں یا الہی تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، یا اللہ اولیاء کو تو حکم دے گا تو مدد کریں گے، تیرے حکم کے بغیر وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں ولی کی مدد بھی بیان کر دی اور حقیقت میں کہا کہ منتہا رب کی ذات، اور کیس میں میرے پتہ نہیں ایسا، یہ ہے رب کے بارے میں۔ فرمایا میرے دل کو چیر کے دیکھو، ایک حصے پہ لا الہ الا اللہ لکھا، دوسرے حصے پہ نورانی حروف سے محمد رسول اللہ۔ فرمایا میری لہد اونچی بنا تاکہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ حضور کیوں؟ تو جب میرے محبوب آئیں گے فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا رہا، میں لیٹ کے جواب دوں، میں بیٹھ کے جواب دوں، میں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں، بارہا حضور کی زیارت، اور دل یہ چاہتا تھا کہ جاگ کے بھی دیکھوں۔ 2 دفعہ حج کی شہادت نصیب ہوئی، ایک دفعہ حج کر کے واپس ہے بمبئی میں میراج شریف جبل پور، خود بھی حضور کا دیدار کیا، سارے مجمع کو نبی کے انوار دکھائے۔ یہ مقام تھا حضرت استقامت کے بادشاہ اور نبی پاک کے دیکھنے میں اپنی آنکھوں سے میں نے دھوپ گھڑی دیکھی کہ حالت کی بنی ہوئی مسجد نبی شریف، اب تو یار لوگوں نے توڑ دی ہے، وہ زوال وغیرہ اشراق سب ٹائم بتاتی تھی دھوپ گھڑی۔ امام ضیاء الدین ایک کرن ہے اعلیٰ حضرت جو باب مجیدی میں چمکی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیصلہ، یہ بھی ان کی کرم نوازی۔ قوت ارادی کے اتنا بادشاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت ہے تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اتنا یقین ہے حضور۔ اور قرآن کو دلیل پیش کرتے ہیں، رضا جب سائل بے پر کوئی سلطان لا تنہا، شاہ بہر عظیم خانم ریشمی یار۔ آپ لا تنہر کے بادشاہ ہیں، اللہ ہمارے متعلق آپ کو کہہ رہا ہے آپ کا من کو آپ سے مانگے، خالی نہ جائے، خیرات دے دے۔ وہی رب ہے جس نے تم کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تو یہ ہم جو ہے تو حضور کے در پہ جا کے کہتے ہیں صلاۃ السلام پیش کر، اب تو جاگ کے دیدار کراؤ یار۔ میں تو کئی دفعہ کچھ دیر ہوئی، چل بدی آپ نے نعت سنائی اور معاوضہ شریف میں پیش کی۔ نعت کا مطلب یہ تھا وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دل میں بہار پھرتے۔ مکتا کیا تھا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میں ادب سے تھوڑا سی ترمیم کر رہا ہوں، ان کی روح ناراض نہ ہو، انہوں نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا۔ یہ پیش کا مقصد زندہ نبی مزار سے جعلی مبارک کے باہر، فرمایا میرے ناموس کے موافق، میری عزت کے رکھوا،
میرے دین اسلام کے مجدد، یہ مجدد لفظ حرمین شریف سے ہندوستان کی اسی شگد مرید نے نہیں کہا، عرب شریف سے یہ رقم ملا۔ دیکھ رخ بدلو ہے، دیکھ زلف بدلو، دیکھ چشم آزاد کی طرف بدلو، تو عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت امام مولانا حضور کی ضرورت۔ جب دیدار کیا تو کیا کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سے شمع بج میں ہدایت کے لاکھوں، الغرض ان کے ہر ملک لاکھوں ضرور، ان کی ہر ہو وہ خسرت کے لاکھوں سے 70,000 فرشتہ صبح کو آتا ہے، صبح شام کو حضور کے روضے پہ سلامی کے لیے آئے فرماتے اس دن کے 70,000 آئے ہوئے تھے، انہوں نے اور سلام کے الفاظ چھوڑ دیے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، وہ خدمت کے قدسی کے سلام کے لیے حاضر تھے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ۔ 25 صفر 1340 ہجری جمعے کی اذان ہوئی، حی علی الفلاح، او کامیابی حاصل، او فلاح پر۔ اپنی ولادت بھی قرآن سے بیان فرما، اپنے وصال کی تاریخ بھی قرآن سے بیان فرما۔ ریاضی کے بادشاہ، جفر کے بادشاہ، مولویوں کو علم نہیں آتا، اب دولت کوئی مکہ رکھ دوں کوئی مولوی مجھے حل کر کے دکھا، اتنا عربی ادب کے بادشاہ۔ امام ضیاء الدین فرماتے تھے کتب مدینہ کہ دولت مکہ کو میں نے مصر اور شام کے بڑے بڑے ادیبوں کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا مال نہیں ہوتا، اس کی مادری زبان کی عربی ہے، اتنا عربی ادب اتنا اتنی علمی تحقیق ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مثال، اعلیٰ حضرت کا ایک ورق بھی ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، اور ان کی کتابوں کے نام بتا دے کہ نام کا ترجمہ کیا ہے، بڑے بڑے فاضل نام نہیں بتا سکتے، اس نام کا ترجمہ کیا گیا اپنے نام رکھے، اور ہر نام میں وہ کھن نکلتا جس سے وہ کتاب نہیں۔ تو حضور کے حدیث کی شرح کرتا ہوں کہ حضور نے 5 جملوں سے جواب دے، زبان سے کچھ نہیں بولتے، اس کے 12 مطلب، تو میں علماء سے پوچھتا ہوں مجھے بتا دے 5 جملوں سے 12 مطلب کیسے نکلتے ہیں؟ آیت فرماتا ہے کہ آسان ہے، بدیہی بات ہے، اس سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، 12 مطلب تو بالکل بات ہے۔ اب جیت جیت علماء بتا کے دکھا، رب کی توحید کی حفاظت کی، حضور کی شان کی حفاظت کی، مرزے کے رد پہ کئی کتابیں لکھی، قہر الدیان، علی مرتضی بقابل، جزاء اللہ عدوہ، پہلے تکفیر کا فتویٰ مرزے کے خلاف کسی نے نہیں دیا، امام احمد جس کی تائید وہاں سے۔ اب یہ ختم نبوت کے نام پہ چمڑے اکٹھے کرتے ہیں، کام تو مل رہا ہے تو کیوں کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا، مراجے تو ہمارے بزرگوں نے کی۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، خدا کی قسم لاکھوں جلد ایک پر رد و رفض ایک پر، اہلاک الوہابیین، قہر الدیان، آپ کی ہر کتاب میں عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت ولایت کا پہرا دے۔ ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ عظمت رسول کے لیے اعلیٰ کی ذات اٹارنی جنرل وکیل، جیسے حکومت کا ایک وکیل ہوتا ہے کہ ہر مقدمہ بھاگ کے سرکار جیتتا ہے، تو اعلیٰ کی دلائل کے زور سے ہر مقدمہ بس سرکار مدینہ جیتا، قیامت تک دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے، آپ کے حملوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کن کے رضا ہے خنجر خونخوار کے بعد آدھا سے کہہ دو خیر منائے ماشاء ملک کے سخن کی چاہی، تجھ کو رضا مسلم، جس سنت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جب یہاں وصال ہوا شام کے بزرگ نے دیکھا، حضور انتظار میں، کس کا انتظار ہے یا رسول اللہ؟ مولانا احمد رضا،
وہ شام کے بزرگ جانتے نہیں تھے حضور وہ کون ہے؟ علم کے سمندر میں ہندوستان میں وہ بزرگ وہاں سے اجمیر شریف تک پہنچے. جمعے کی تاریخ 25 میلاد کہ تھے ان کا وصال ہو چکا. تو بزرگ ولی نے کہا کہ وصال یہاں ہو رہا تھا، مدینے میں آپ کا انتظار ہو رہا. ایک نظم کے چند اشعار پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، قیامت تک یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا. امام اہل سنت بے گما احمد رضا خان، یہ میرے استاد بھائی تھے، بریلی شریف کے فاضل جو وہاں پڑھتے رہے، بزرگ عالم محقق. وہ کہتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا امجد علی صاحب بھی ملے، مولانا نعیم بن مراد آبادی بھی ملے، ملک محمد ظفر الدین بہاری بھی ملے. اگر احمد سید کاظمی ملتے تو نظر ان کی ان پہ زیادہ ہے. ان کی جو شرح صدر ہے، ان کی جو جیلانی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جو بغیر مطالعے کے بھی جو مسائل حل کرتے ہیں، یہ کاظمی صاحب کا خاطر رحمۃ اللہ علیہ جو استاد محترم. امام اہل سنت بے گما احمد رضا خان، کتاب اللہ کا سچا پاسباں احمد رضا خان، حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ احمد رضا خان، چراغ خطہ ہندوستان احمد رضا خان، جو سچ پوچھے تو نعمان زنا احمد رضا خان، نبی کے عشق میں رنگا ہوا احمد رضا خان، ہر ایک بے دین کی جاں پر قضا احمد رضا خان، نہیں کچھ شک کہ مقبول خدا احمد رضا خان، وحید عصر قاضی جہاں احمد رضا خان، یقیناً بلبل باغ جناں احمد رضا خان، وہ جن کا علم و عرفان اہل دنیا پر درخشاں ہے، اور جن پر اہل سنت کا ایک انسان نازاں ہے، جو حامی شریعت ماہی رسم شیطان ہے، وہ گستاخ محمد مصطفیٰ پر تیغ برا ہے. وہ ہر تیر شریعت کی کمان، تیر شریعت کی کمان احمد رضا خان. گلستان ثنا خانی آقا میں وہ بلبل ہے، کلامی معرفت کے باغ میں وہ بڑھ کے خود گل ہے. نہیں سننی وہ جس کو ان کے مسلک پر وہ مرد خدا ہے، جس سے ہر بے دین ہراساں ہے، ہر ایک دائرہ پہ اسکندر سما احمد رضا خان ہے. اللہ اے معترض اور امام پہ اعتراض کرنے والا مجدد سے خبردار. اللہ اے معترض پیدا کنی گر نظر ایمان، تیرے ایمان والی نظر ہو. بزرگان جہاں بر مسلکش دین بآسان، روح زمین کے بزرگوں کا عقیدہ اور امام اللہ کا عقیدہ ایک ہے، ولیکن خاطر خالص از نور مسلمان آیت کا مخالف معترض تیرے دل میں ایمان ہے اس لیے اعتراض کر. تو اہل دل کو کیا جانے، تجھے دل والے کا کیا پتا کہ قائل کس بے یزاں ہے، تو اللہ کے جھوٹ بولنے کا قابل ہے. اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اللہ سے وقوع کس بول گیا. مجدد وقت یکتا زمان احمد رضا خان ہے. کہا ایک نے نبی کا، کہا ایک نے نبی مر کر کے مٹی میں ملا کر اسماعیل دہلوی تقریر. کوئی بولا کہ قاضی جھوٹ پر بھی ہے خدا سے. اسماعیل گنگوہی امریکوی فتح و رشیدیہ براہی نے کہا کیا نبی سے ایک میں شیطان بڑھ کے عالم لکھ دیا. آخر براہی نے کہا کیا یہی تھا دینی یاروں کا کہ جو کفر نمایاں ہے اسی خروار پر آتش فشاں احمد رضا خان ہے. یہ در کو رخ کیا سکے بچھا کر ہی رہے. آخر
وہ شیطان کے مقاصد کو مٹا کر ہی رہے آخر، مسلمانوں کو لائے حق دکھا کر ہی رہے آخر۔ یہ میرے کلاس فیلو کے قبلہ قاضی صاحب کے شاگرد ہم ساتھ پڑھتے تھے، فقط حافظ نہیں، عرب و عجم ان کا شناخہ ہے۔ غزالی زماں غوث جہاں احمد رضا۔ یوم رضا پہ میں نے بھی ایک شعر بنایا تھا فارسی میں، وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ فہم قرآن اب رضا آموختہ، قرآن کی سمجھ ہمیں ملی ہے تو ماں رضا کے درس۔ فہم قرآن اب رضا آموختہ، پھر میں نے کفر اور چھولا سوختہ، کفر کے ڈھیر کو آگ لگ اور وہ ایک شعلہ پھینک کفر سارا کافر ہو گیا، نیست نابود ہو گیا۔ اللہ ان کلمات کو مقبول منظور فرمائے، بزرگان دین کے فضل و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ بزرگان دین کے فضل و برکات مستفید فرما، سنی بھائیوں کا